مہدی سوڈانی 1809 میں شمالی سوڈان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ تھا۔ 7 برس کی عمر میں اپنی والدہ سے قرآن حفظ کیا اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے خرطوم تشریف لے گئے۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد اپنے مرشد کے حکم کے مطابق ریاضت و مجاہدہ میں مصروف ہو گئے۔ مصر پر اس دور میں انگریزوں کی حکمرانی تھی، چنانچہ محمد علی پاشا مصری نے انگریزوں کے ساتھ مل کر سوڈان پر حملہ کر دیا اور اس طرح سوڈان انگریزوں کے زیر تسلط آ گیا۔ انگریزوں نے دینی مدارس بند کروا کر جدید انگریزی تعلیم کی ترغیب دینے کے لیے ملک بھر میں جال بچھا رکھے تھے۔ ان حالات میں مہدی سوڈانی نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کو منبر و محراب کی زینت بننے کی بجائے میدان میں نکل کر انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ مہدی سوڈانی کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن عسکری سے ملتا ہے، جو حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، لیکن جامعہ الازہر کے علماء نے ان کے خیالات کے برعکس فتویٰ صادر فرما دیا۔ چنانچہ آپ حالات سے بیزار ہو کر گوشہ نشین ہو گئے، لیکن آپ کی شہرت پورے ملک میں پھیل گئی اور لوگ بڑی تعداد میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آنے لگے۔ چنانچہ آپ نے اپنی بیعت کرنے والوں سے انگریز کے خلاف جہاد کی شرط منوانی شروع کی۔ اس طرح 50,000 مریدوں کی جماعت تیار کر کے آپ نے انگریز کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ مختلف محاذوں پر آپ نے انگریزوں سے 13 جنگیں لڑیں اور ہر جنگ میں انگریز کو عبرتناک شکست دی۔ برطانوی جرنیل گولڈن شکست کھا کر بھاگا لیکن قتل کر دیا گیا۔ جب اس کا سر قلم کر کے مہدی سوڈانی کے سامنے لایا گیا تو آپ نے فرمایا، اسے فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ 1880 میں مہدی پورے سوڈان کا حکمران بن گیا۔ اس نے اپنے دور اقتدار میں اسلامی شعائر کو اولین ترجیح دی۔ باجماعت نماز ادا نہ کرنے والوں کو کوڑے مارے جاتے اور بغیر کسی شرعی عذر کے اور روزہ نہ رکھنے والوں کو قید میں ڈال دیا جاتا۔ عورتوں کا بازاروں میں گھومنا ممنوع تھا۔ شادی بیاہ کی رسموں میں سادگی کا حکم تھا۔ 300 سوڈانی سکوں سے زیادہ کے جہیز پر پابندی تھی۔ مہر کی صورت میں 3 سوڈانی سکے مقرر کیے گئے۔ قرآن مجید حفظ کرنا ہر مسلمان کے لیے لازمی تھا۔ بڑی بڑی جاگیریں ضبط کر لی گئیں اور غربا کے لیے بیت المال سے وظائف مقرر کیے گئے۔ مورخین کا خیال ہے کہ مہدی سوڈانی کا دور حکومت سیدنا عمر فاروق اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ادوار کے مشابہ تھا، لیکن انگریزوں اور ان کے زر خرید ملاؤں نے ان کی حکومت کو بہت نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ مہدی کی وفات کے بعد تمام اسلامی اصلاحات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ وطن عزیز میں آج کل دینی مدارس کی مخالفت کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ اس مملکت خدا داد میں بھی کٹ پتلی ملاؤں کی کمی نہیں، جو فرقہ واریت کی آڑ میں مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کی کوششوں میں ہمہ وقت مصروف عمل رہتے ہیں۔ سوشل میڈیا اس سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ان حالات میں ضرورت اس امر کی ہے کہ فرقہ واریت سے قطع نظر مسلمان یکجہتی اور اتحاد کا مظاہرہ کریں، دینی اصلاحات کے نفاذ کو ممکن بنائیں، دین و مذہب اور مملکت اسلامیہ کے استحکام اور بقا کے لیے سر بکف ہوں اور جہاد فی سبیل اللہ کا نعرہ بلند کریں۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا مہدی کون ثابت ہوتا ہے۔